کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو میں نبیل بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ ان کو سنانے کے لیے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، وہ ہستی جو ایک جماعت کے لیڈر ہیں اور اپنے کندھوں کے اوپر اس جماعت کا کافی عرصے سے ذمہ داریاں وہ سنبھال چکے ہیں، اور تمام جماعت اور تمام پاکستان کی عوام ان کی مقروض ہے ان کے احسانات کے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم تمام لوگ پچھلے کئی گھنٹوں سے ان کی آواز سننے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں۔ میں بلا تاخیر MQM پاکستان کے چیئرمین صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب آپ کی نظر کروں گا کہ زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا، راہ الفت میں گو ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں خالد مقبول صدیقی بھائی کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تمام لوگ کھڑے ہو کے اپنی نشستوں پہ خالد بھائی کا استقبال کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی۔ پاکستان انچارج شفافیتی امور کے ہاتھوں سے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ تمام پاکستانی چاہے کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی علاقے سے، یہ تمام پاکستانی آج کا یہ پروگرام ایک بڑا اہم اور قیمتی پروگرام، ایک بڑا اہم اور بڑا ضروری میسج ہے پاکستان کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی اور اس پورے خطے کے لیے۔ یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی کہا، جہاں ابھی گفتگو میں آپ کو سنے ہوگے کہ ہم ارادی اور اختیاری پاکستان ہے، ہمارے پاس آپشن تھا ہندوستان جانے کا اور ہم نہیں گئے۔ اسی طرح میں بھی ایک ارادی اور اختیاری پاکستانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جس نے پاکستان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے لیے چنا ہے۔ یہ پاکستان ہم سب پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مذہبی اقلیت ہو، چاہے وہ لسانی اقلیت ہو، چاہے وہ علاقائی اقلیت ہو، یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہم سب پاکستان کے ہیں۔ سب برابر کے وفادار اور برابر کے حقدار ہیں، اور نہیں ہیں تو بنانا ہے۔ پاکستان کی آزادی کی تکمیل اسی وقت ممکن ہوگی کہ ہم میں سے بیٹھا ہوا ایک شخص، ایک ذی نفس پاکستان میں رہنے والا ہر مرد، ہر فرد، ہر عورت، ایک بچہ برابر کا وفادار، برابر کا حقدار سمجھا جائے گا تو پاکستان اپنی مقصد اور اپنی منزل تک پہنچ پائے گا۔ آج کا پروگرام آپ کی جانب سے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا حوصلہ اور قوت ہے کہ ہماری اقلیتوں کے خلاف سرحد کے اس پار سے 70 سال سے ان کو پاکستان سے بدزن کرنے کی جتنی سازشیں ہوئی ہیں، الحمدللہ اس مئی کے مہینے نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور جہاں تک 10 مئی کا تعلق ہے، جب اور جہاں کوشش اور صحیح اور جدوجہد اور صحیح ہوگی، وہاں 10 مئی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 10 مئی کو جو کچھ کیا ہے، سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جو آدھے گھنٹے کے اندر جواب دیا گیا ہے، وہ اس بات کی غماس ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ اس کو پتا تھا کہ بھارت کیا کرنے والا ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے پاکستان کتنا تیار ہے، افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے کتنی آگاہ ہے۔ بھارت نے کہاں حملہ کیا؟
भारत ने हमला किया مسجدوں پہ, بستیوں پہ, کھیتوں پہ اور گھروں پہ. جواب اس کو کہاں ملا ہے؟ جواب افواج پاکستان نے ہر اس جگہ پہ حملہ کیا ہے جہاں سے حملہ ہوا ہے. جنگ اس کو کہتے ہیں, وہ بزدلی اور جہالت کی جو کی گئی ہے. اور آپ دیکھیے, یہ صرف ایک عسکری آپ کی فتح نہیں ہے, آپ کو بہت بڑی, شاید پہلی دفعہ اتنی بڑی سفارتی کامیابی ملی. یہ قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور 30-35 سال سے عالمی طور پر بھارت کو اس خطے کی ٹھیکیداری دینے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ 2 ہفتے میں اپنے زمین بوس ہو چکا. بھارت کا جو پرسپشن تیار کیا گیا تسخیر ہے. اب بھارت کسی کی ڈکٹیشن لینے کی پوزیشن, اب بھارت اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا. بھارت کی معیشت, بھارت کی دفاع, وہ افواج پاکستان کے جذبہ ایمانی, بہادری اور مہارت نے چند دنوں میں زمین بوس کر دیا. عزیز ہم وطنوں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نان مسلم بھائیوں نے یہاں پر بلایا ہے. جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو بھی ایک اپنی مذہبی شناخت کی وجہ سے مسئلے ہوئے ہوں گے, اور مجھے بھی اپنی لسانی شناخت کی وجہ سے مسئلے ہوئے ہوں گے. ساتھ رہتے ہیں تو کچھ مسئلے ہوتے ہیں, لیکن آپ غور کریں کہ 77 سال میں پاکستان میں میں نے اور آپ نے مل کر 12 کروڑ پاکستانیوں نے, 15 کروڑ پاکستانیوں نے, 20 کروڑ پاکستانیوں نے, آج کے 25 کروڑ پاکستانیوں نے کبھی مل کر اپنے لیے کسی مذہبی جنونی کو اپنی قیادت کے لیے منتخب نہیں کیا, ووٹ نہیں کیا ہے. پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے, اور جو جنونی ہو سکتے تھے ان کے لیے پاکستان کی سیاست میں گنجائش ہی نہیں رہنے دی گئی. پاکستان 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 اور جس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اس میں موجود تمام ہمارے بھائی, چاہے وہ سکھ ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, ان سے معلوم کر کے دیکھیے. جو ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو ایم کیو میں گھر ہی لگتا ہے, ایک خاندان لگتا ہے, کوئی تفریق نظر نہیں آتا. ہمارا اور آپ کا تعلق یہ ہماری آپ کی ضرورت سیاست کے لیے نہیں. آپ کا حق سیاست میں اگر اقلیت کی نشستیں رکھ دی گئی ہیں تو سو ہم بھی بھیجتے, یہ نہیں ہوگی تو بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, مسئلہ انسانیت کا ہے, پاکستانیت کا ہے اور انصاف. جہاں ایک طرف سب سے مضبوط مقدمہ پاکستان کا ہے کہ پاکستانیوں نے مل کر آپس میں کسی مذہبی جنونی کو اپنی صدارت کے لیے, اپنی وزارت کے لیے, وزارت عظمیٰ کے لیے, پاکستان کی قیادت کے لیے
اس کو ووٹ نہیں کیا ہے، چنا نہیں ہے، منتخب نہیں کیا ہے۔ بھارت یہ کام مسلسل کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے کر رہا ہے۔ وہ بھارت کو جو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا، مودی نے اس کو ایک مذہبی جنونی ریاست بنا دیا، اور یہ بات دنیا کو جا کے بتانا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کے سفارت خانوں کو پاکستان کا نظریاتی اصلاح خانہ ہونا چاہیے، اور جس مہارت سے پاکستانی فوج نے لڑا ہے، ہندوستان کی ملٹری مائٹ کہاں نظر آئی آپ؟ کیونکہ ہم اسلحے سے نہیں، حوصلوں سے لڑتے ہیں۔ جہاز ہماری طاقت نہیں ہے، جذبہ ہماری طاقت ہے۔ کمال جہازوں کو چلانے والوں کا نہیں تھا، اس میں بیٹھے ہوئے جذبہ ایمانی سے چلانے والے فائٹر جو آپ کے پائلٹ تھے ان کا تھا۔ اس کو کہنا پڑا کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے لیے کشمیر کے مسئلے پر اس کو حل کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ وہ ایج، وہ برتری جو ہندوستان کی مصنوعی تھی، افواج پاکستان نے، آپ کے پاک فضائیہ نے، بحریہ نے مل کر ختم کر دیا، اور ان کو پتا ہے یہ تو جھڑپ تھی، اگر جنگ ہوا اور جنگ ہوئی تو ہندوستان کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے۔ خوفزدہ کر کر، بدگمان کر کر یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں، نہیں گئے، وہ ہم سے بہتر پاکستان۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں یہاں بلانے کا، اور مل کر افواج پاکستان کو، افواج پاکستان کے سربراہ کو، ہماری پاک فضائیہ کو، بحریہ کو سلام پیش کریں۔ پاکستان کے دفاع ایک مضبوط اور مستحکم ہاتھوں میں، اور دعا کریں کہ ہم پاکستان کو، پاکستان کا یہ تحفظ کی سب سے بڑی قوت افواج پاکستان کے لیے اس کا اسلامی میں اور آپ ہیں۔ آئیے پاکستان کی سیاست کو بھی طاقت دیں، اس طاقت کو جو قدرت نے ہمیں پہنچائی ہے۔ آئیے ہم پاکستان کی سیاست میں، اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس جمہوریت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کی رائے سے پاکستان کا نظام طے ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کی رائے سے پاکستان کا حکمران طے ہونا چاہیے۔ لیکن آئیے ایک ایسے ایوان کا تو خواب دیکھیں جہاں پہ کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہوں، جاگیردار نہ کر رہا ہوں۔ ایسا ایوان جس میں مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہوں، سرمایہ دار نہ کر رہا ہوں، اور میری اور آپ کی نمائندگی میں اور آپ کر رہے ہوں، خاندان نہ کر رہے ہوں۔ لیکن بدنصیبی سے آج کا پاکستان موروثی سیاست، خاندانی حکومت، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی آماجگاہ ہے۔ اور شکر ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، مقام شکر کہ پاکستان کے کو پتہ چلی ہے، ان کی کمٹمنٹ اپنے کاز کے ساتھ بھی ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی ہے، اپنے وطن کے ساتھ بھی ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بھی ہے۔ یہ میسج جائے گا اور بڑے زور سے جائے گا، اور آپ ہمارے نمائندے بن کر اپنی برادریوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں، کہ پاکستان کی ذمہ داری ہم سب کی عقیدوں کی بھی تحفظ کی ہے، اور
ہم سب کی ذمہ داری بھی پاکستان کے تحفظ کی ہے. تو پاکستان کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان پہ یقین رکھنے اور ان پہ اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام اور عام پاکستانیوں کی حکومت کے لیے ہماری جدوجہد ہونی چاہیے. آپ کو اور مجھے پاکستان میں 2 ہی مذہب ہیں ویسے بنیادی طور پر، بلکہ دنیا میں ایک ظالم ایک مظلوم، 2 ہی فرقے ہیں، ایک حاکم اور ایک عوام.